کیا ایک پلیٹ کبھی آپ نے زائد کھانے کی بنائی ہو اور اس پر آپ کو اجر کی صورت میں اللہ نے بیٹی دے دی ہو؟ کیا آپ نے کبھی کسی اجنبی کو اپنی میز پر بلا کر اسے اپنا بنا لیا ہو؟ کیا آپ مانتے ہیں کہ محبت بانٹنے سے بڑھتی ہے؟ تو آئیں آج میں آپ سے ایک بات شیئر کرتی ہوں۔ لاہور کی ایک پرانی بستی جہاں مکان اتنے قریب ہیں کہ دیواریں ایک دوسرے کا بوجھ سہتی ہیں اور گلیاں اتنی تنگ ہیں کہ دھوپ بھی یہاں اجنبی لگتی ہے۔ ہمارا مکان کباب والے کریم کی دکان کے بالکل سامنے تھا۔ روزانہ شام کو کریم چربیلے کبابوں کی چٹخارے دار خوشبو ہوا میں گھول دیتا تھا۔ میری باورچی خانے کی کھڑکی اسی گلی کی طرف کھلتی تھی۔ آج دوپہر تھی، آدھا کلو قیمہ بھون رہا تھا۔ میں نے 4 لوگوں کے اندازہ لگا کر مسالہ ڈالا تھا، میرے شوہر کا، میرا، میری بیٹی کا اور میرے بیٹے کا۔ تقریباً اس ماہ کے گزر بسر میں یہ ایک بہت بھاری رقم تھی ہمارے لیے۔ گھر کا خرچ جیسے تیسے چل رہا تھا۔ کڑاہی سے بھاپ اٹھ رہی تھی، میں نے نمک چکھا، نمک کم تھا، ہاتھ بڑھایا ہی تھا، باورچی خانے کا پردہ ایک زوردار جھٹکے سے ادھر ادھر ہوا۔ سامنے دیکھا تو ثنا کھڑی تھی۔ اس کا ہاتھ ایک دبلی پتلی سی لڑکی کے بازو پر تھا اور وہ اسے گھسیٹتی ہوئی اندر لا رہی تھی۔ کرتا اس لڑکی کا میلا تھا، پیروں میں جوتا نہ تھا، آنکھیں بڑی بڑی تھیں، زمین پر جمی ہوئی تھیں، مجھے دیکھ ہی نہیں رہی تھی، لیکن اس کی نظر قیمے کی کڑاہی پر تھی۔ ثنا نے کہا، امی یہ زوئی ہے۔ اس کا لہجہ مانگ نہیں رہا تھا، وہ مجھے اعتراض کرنے کا چیلنج دے رہی تھی۔ میں نے چمچ کڑاہی میں رکھ دیا۔ ثنا یہ کون ہے؟ کہنے لگی میری کلاس فیلو ہے، اور میں نے پوچھا اس کے گھر والے؟ ثنا کی آنکھوں میں پانی آنے لگا۔ امی، اس کے ابو اور امی دونوں نہیں ہیں، یہ مسجد کے پاس والی چھت پر رہتی ہے، اس کی پھوپھی جان کہتی ہیں یہ بوجھ ہے، اس نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا اور زوئی میرے ساتھ کھانا کھائے گی۔ ساتھ ہی ثنا نے ایک ہی سانس میں یہ باتیں کہیں اور چارپائی کے پاس رکھی پلاسٹک کی کرسی گھسیٹنے لگی اور اسے کچن میں لانے لگی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں آج تک صرف میرے گھر والے بیٹھے ہوں۔ ثنا نے کرسی میز کے پاس کھینچ کر رکھ دی، اس پر زوئی کو بٹھایا اور ساتھ ہی کہا، امی ہمیں ذرا جلدی سے کھانا دے دیں۔ میں نے چپ کر کے قیمے میں ایک چٹکی نمک کی ڈالی اور اب یہاں 4 نہیں 5 لوگوں کا کھانا پک رہا تھا۔ شام کو جیسے ہی شاہد گھر آئے، جب دکان سے لوٹے انہوں نے پوچھا، گھر میں کسی اور کے ہونے کی خاموشی ہے؟ زوئی ابھی تک موجود تھی کیونکہ ثنا نے اسے جانے ہی نہیں دیا تھا۔ شاہد نے جوتے اتارتے ہوئے پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ ثنا نے جواب دیا، ابو یہ میری دوست ہے۔ شاہد نے میری طرف دیکھا، میں نے کندھے اچکا لیے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ ثنا کی ضد ہے، یہ میری اجازت نہیں ہے۔ وہ کچھ دیر تو کھڑے رہے، پھر انہوں نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، لیکن اس کا انتظام ہونا چاہیے۔ ثنا نے فوراً کہا، ابو اس کا انتظام نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ شاہد نے اسے گھورا، ثنا یہ بچی ہمارے پاس نہیں رہ سکتی۔ ثنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بولی، ابو اب یہ کہاں جائے گی؟ اس چھت پر جہاں اس کی پھپھو اس کو بوجھ سمجھتی ہیں، جہاں دھوپ اس کے سر پہ لگتی ہے، رات کو ٹھنڈی ہوا میں سوتی ہے۔ شاہد ذرا خاموش ہو گئے، انہوں نے مجھے دیکھا۔ ثنا نے آہستہ سے کہا، امی آپ نے مجھے سکھایا تھا کہ جب ہمارے پاس تھوڑا ہو تو ہمیں وہ بھی بانٹنا چاہیے۔ آپ نے خود کہا تھا کہ دودھ سے بھرا ہوا برتن نہیں دیتے، خالی ہاتھ کی دعا ہی بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ میرے ہاتھ رک گئے، شاہد بھی خاموش ہو گئے۔ وہ ہمارے دونوں کی ہی باتیں تھیں جو ہم نے ثنا کو سکھائی تھیں، اور وہ آج ہمارے ہی سامنے بول رہی تھی۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں نے چائے بنائی، زوئی چائے کو دیکھ رہی تھی، چارپائی کے کنارے دپک کر بیٹھی تھی، اور ایک لفظ ابھی تک زوئی نے نہیں بولا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ دیا، اس نے میری طرف دیکھا، میں نے بولا، تمہارے امی ابو کہاں ہیں؟ زوئی نے کہا کہ میرے امی کا انتقال ہو گیا ہے، ابو نے دوسری شادی کر لی، مجھے پھوپھی کے پاس چھوڑ گئے۔ تو میں نے پوچھا کہ پھوپھی تمہیں بوجھ کیوں کہتی ہے؟ زوئی نے کہا کہ پھوپھی کی 3 بیٹیاں ہیں، ایک پلیٹ بڑھ جائے تو وہ کہتی ہیں کہ خرچہ بڑھ گیا ہے، صرف ایک پلیٹ۔ میں نے اپنے باورچی خانے میں رکھی تمام پلیٹوں کے ڈھیر دیکھے، چھوٹی بڑی، پھولدار، سادہ، ہر ایک کسی نہ کسی دن کی ضرورت تھی، مگر زوئی کے لیے وہ ایک زائد پلیٹ تھی۔ اگلے روز صبح سویرے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک موٹی سی عورت کھڑی تھی، ہاتھ میں لاٹھی تھی اور کہنے لگی، لڑکی واپس کرو۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ زوئی کی پھپھو ہے۔ پھوپھی نے بغیر سلام دعا کے یہی کہا کہ میں کل سے ڈھونڈ رہی ہوں، تمہارے گھر ہے، پتہ چلا ہے مجھے۔ زوئی پیچھے ہٹ گئی، بولی کہ میں نہیں جاؤں گی۔ پھوپھی نے آواز دی، زوئی باہر آؤ۔ زوئی نے کہا، میں نہیں جاؤں گی۔ پھوپھی کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا۔ اس نے کہا، پرائی لڑکی کو پناہ دینے والی ہو، تمہیں یہ بھی پتہ ہے اس کے باپ نے نان نفقہ نہیں دیا؟ اگر یہ بوجھ تم اٹھانا چاہتی ہو میری بلا سے 1000 بار اٹھاؤ، مگر اسے اب میرے دروازے پر نہ بھیجنا۔ میں نے خاموشی سے سنا، پھر میں نے کہا، باجی یہ بوجھ نہیں ہے، یہ ایک بچی ہے۔
پھوپھی نے میری بات کا جواب نہیں دیا، اتنے میں وہ زوئی کو گھسیٹ کر لے جانے لگی۔ اسی لمحے شاہد نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا۔ اس نے پھوپھی کی طرف دیکھا، زوئی ہمارے گھر میں ہے، جب تک وہ خود نہیں جائے گی ہم اسے نہیں بھیجیں گے۔ ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ ہم زوئی کو یہاں سے نہ جانے دیں۔ ثنا نے زوئی کا ہاتھ پکڑا اور ہم نے زوئی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اس رات شاہد نے مجھ سے کہا، ثنا ٹھیک کہتی ہے، یہ بچی بوجھ نہیں ہے، ہم نے ثنا کو اپنی اولاد سمجھا ہے، پیار دیا ہے، وقت دیا ہے، زوئی بھی کسی کی اولاد ہے۔ میں نے کہا، پر ہمارے پاس تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، انہوں نے کہا، آج ثنا نے وہی کیا ہے جو ہم نے اسے سکھایا ہے۔ ہم اسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ باتیں صرف کتابوں میں اچھی لگتی ہیں، حقیقت میں نہیں۔ میں خاموش رہی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آج ہم ثنا کی بات نہیں مانیں گے تو آنے والی زندگی میں ثنا نے کبھی بھی ہماری بات نہیں ماننی۔ آج 3 سال گزر گئے، زوئی اس گھر کا حصہ ہے۔ ایک پلیٹ کھانا دینے کے عوض اللہ نے مجھے بیٹی دے دی۔ وہ ثنا کے ساتھ اسی اسکول جاتی ہے جہاں وہ دونوں پہلی بار ملی تھیں۔ اس کی پلیٹ ہمارے باورچی خانے میں دوسری پلیٹوں کے ساتھ رکھی جاتی ہے، نہ کوئی زائد ہے نہ کوئی کم ہے۔ کل رات میں نے زوئی کو کچھ لکھتے ہوئے دیکھا، جیسے ہی میں کمرے میں گئی اس نے کاپی بند کر لی۔ آج صبح جب میں روٹی پکا رہی تھی تو زوئی نے آ کر میرے کمر میں ہاتھ ڈالا۔ اس نے کہا، امی میں نے آپ کے نام ایک نظم لکھی ہے۔ میرے ہاتھ رک سے گئے۔ پہلے دن جب ثنا اسے گھسیٹ کر لائی تھی وہ مجھے آنٹی کہا کرتی تھی، آج وہ کہہ رہی ہے، امی میں ایک اور بیٹی کی ماں بن گئی۔ اللہ نے مجھے ایک اور رحمت سے نواز دیا۔ صرف ایک پلیٹ جو کبھی زائد تھی آج اس پر کسی کی پوری دنیا سجی ہے۔ ہر بچہ کسی نہ کسی کے گھر کا چراغ ہوتا ہے، بس کوئی تو ہو جو اسے روشن کر دے۔ کیا آپ نے کبھی کسی اجنبی کو اپنی میز پر بلا کر اسے اپنا بنایا ہو؟ کیا آپ لوگوں نے کبھی محبتیں بانٹنے سے بڑھائی ہوں؟ انسان کے آدھے سے زیادہ غم ماں کی ہمدرد آواز سن کر ختم ہو جاتے ہیں، اور میں نے زوئی کو ویسی ماں بن کر دکھایا۔ زوئی نے اپنی پوئم کے کچھ چند الفاظ مجھے سنائے۔ ماں میں ایک چھوٹی بچی ہوں، تیری انگلی تھام کے چلتی ہوں، تو دور نظر سے ہوتی ہے، میں آنسو آنسو روتی ہوں، ایک خوابوں کا روشن بستہ تو روز مجھے پہناتی ہے، میں ڈرتی ہوں جب بھی راتوں کو اپنے ساتھ سلاتی ہے۔ ماں تو کتنے برسوں تک اس پھول کو سینچے گی ہاتھوں سے، جیون کے گہرے بھیدوں کو میں سمجھوں گی تیری باتوں سے۔ ماں تیرے ہاتھ کے تکیے پہ میں اب بھی راتوں کو سوتی ہوں، ماں میں ایک چھوٹی بچی ہوں، تیرے ساتھ ہی ہر پل رہتی ہوں۔